السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہوئے اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خواب کے بارے میں بتایا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سوچتے ہو؟ حضرت اسماعیل نے، جو کہ ابھی نوعمر لڑکا تھا، جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی جگہ کا سفر کیا، جو اب مکے کے قریب منع کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ چل رہے تھے، شیطان نے حضرت ابراہیم کو خدا کے حکم کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم نے ان پر پتھر پھینک کر انہیں بھگا دیا۔ یہ روایت آج بھی مسلمان مناتے ہیں، جو حج کے دوران منع میں تین پتھر پھینکتے ہیں۔ جب وہ قربانی کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو باندھ کر زمین پر لٹا دیا۔ اس نے اسے ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری اٹھائی، لیکن جس سے ہی وہ ایسے کرنے والا تھا، اللہ نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب میں پورا کر دیا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی ایک جھاڑی میں ایک مینڈھا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے بجائے مینڈھے کی قربانی دی اور اللہ نے اسے اسماعیل کے طور پر قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے خاندان کے پاس واپس آئے اور اللہ پر ان کا ایمان اور توکل کا صلہ ملا۔ یہ کہانی ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مضبوط ایمان اور طاعت کا ثبوت ہے، اور اسے دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر مناتے ہیں، جس کو قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنے رشتہ دار اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ بھی لکھیں، اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی کریں سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ۔